حضرت قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کی، تیری بغل میں رہتے ہیں نا، ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتا ہے وہ تو میری رین میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا، انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تجھے ذرا کرنا شروع کر دیا، اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے۔ ہماری جو غفلت ہے نا، وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی
تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی۔ فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی۔ تو رستے میں اس نے سلام کی تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہو۔ تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا۔ تو بڑی وفادار تھی اپنے خامند کی، کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے، کسی کو آج تک بتایا تو نہیں، پر آپ تو ہمارے مرشد ہے نا، آپ تو شیخ ہے، آپ سے تو دعا لینی ہے، آپ کو بتا دیتی ہوں حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے، زیادہ ہضم کرتا ہے، تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے، روٹی کم ہضم کرتا ہے۔ میرے خامند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے، تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں اور ہمارا گزارا ہوتا رہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں، غریب اوپر وعدہ ہے، جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر، گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے، یعنی وہ مزدوری کرنے کے تو تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں، جو دیتا اس میں گزارا کروں۔ فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے، اور تجھے سلوٹ یہ ملے گا کہ نظام الدین ہر مہینے تیری روٹی کا بندوبست کیا کرے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، بلکہ محبوب تھے، کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے، بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، تو بادشاہ کے وزیر تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ، دلی کے حالات ذرا خراب ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے، میں نہیں سفارش کرتا، آپ خود کسی کو بھیج دیں۔ نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے، تو یہ آپ کو کہتے نہیں تو آپ دعا کر دیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا، دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پچ جائے، وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے۔ حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ، ادھر سے۔ کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے؟ تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا۔ تو کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں۔ حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت۔ حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی۔ پانی پت بڑی دور ہے دلی سے، دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں۔ دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے، ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا، حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں۔ فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں، ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں۔ تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ تو حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا، ان کی قدر شروع کر دے، میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کہ تیری بغل میں رہتے ہیں نا، ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتا وہ تو میری رین میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا ہے، انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تجھے ذرا قدر پتہ چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے۔ ایسے معاملے تو میرے بھائی یاد رکھیں، نسبت کا ایک درجہ ہے، اور یہ ہم نا چکروں میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، نظر پر، زبان پر، سوچ کو پابند رکھیں۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا، سید زادے تھا۔ سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس سند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا امت پہ ضروری ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ان کو فضیلت ہوتی۔ بابا صاحب فرماتے میرے پاس فضیلت تھی، عظمت تھی، میں سید زادہ تھا اور گیلانی سید غوث اعظم کی اولاد، لیکن آپ فرماتے مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں۔ ہمارے زمانے میں کچھ برادریاں ایسی ہیں
جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے وہ بڑے بن گئے ہیں، نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اصل مجرم ہے۔ تو اس زمانے میں سادات کرام کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی، ابا جی بھی پیر، دادا جی بھی پیر، پردادا جی بھی پیر، سارے پیر تھے۔ لیکن میں جب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ، شے کوئی نہیں تھی پاس۔ ہاتھ چموا لینا، نذرانہ لے لینا بات ٹھیک ہے، لیکن نہ علم نہ معرفت، کوئی شے نہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا، پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا، ایک سادہ بابا سائیں عنایت قادری، جس کی کوئی بڑا نام نہیں، کوئی بڑی برادری نہیں، اور کام اس کا کیا ہے، رمبا لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا۔ لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجتی، اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ ہو کہتا تو اس کی کھاری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا، یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا۔ فرماتے ہیں میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں، وہ رائی ہیں۔ اب وہاں جائیں بت توڑیں کیسے، ٹوٹتا ہی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے، کیسے ٹوٹے گا؟ لوگ کہیں گے تو مولوی کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، ہمیں تانے کا ڈر نہیں۔ درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانا دے گا، کدھر چلا گیا تھا، کدھر چلا گیا؟ یہ کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، یہ کر نار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئیے پشاٹیے نا۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ 2 4 5 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا، اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھک ہی گیا، میں چلا ہی گیا، میں نے کہا نہیں، اندر کا بت توڑوں گا تو بات بنے گی۔ کہتے قصور کا میں رہنے والا تھا، اور مجھے سمجھانے کے لیے اچ شریف سے جہاں کہ آپ رہنے والے تھے، جو پچھلا علاقہ تھا، وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بلے شاہ کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے، قبیلے کے، علاقے کے بڑے۔ میں جب ان کے قریب گیا تو وہ نہیں مجھے جانتے تھے، بزرگ تھے، میں تو جانتا تھا نا۔ تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو؟ تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں، میری تو کوئی پہچان نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے اسی اچیرے، ساڈی ذات اچیری، کیونکہ اچ شریف وچ رہنے ہیں۔ تو اب تو بتا، تو بابا صاحب کہنے لگے اسی قصوری تے ذات بھی قصوری، کیونکہ وچ قصور دے رہنے ہیں، وہ جو چھوٹے تو اپنا قصور مانتے، ہاں جے کوئی سانو اچا مل جائے تے نیویں ہو بیٹھنے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا۔ بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں؟ میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچیل دھو ڈالتا ہے، اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے نا اس نے دھو ڈالے، اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ، میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے، میرا من اسی کے پاس رہتا ہے، میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں، اسی کے پاس بیٹھتا ہوں۔ یہ بد دعا ہے، اگر کہا تو الجھ جاؤ گے، لیکن ہے بھی وہ سید، جھوٹ بھی نہیں۔ کچھ کہتے ہیں بد دعا دی ہے، اور کچھ کہتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو وہ یاد رکھے، وہ جڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ مل نہ سزائیں، تو جڑا بلے نو رائی آکھے وہ جنت پینگا پائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی طاقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی دنیا سے کٹا ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی طاقت ہے۔ میں آپ کو درجنوں صوفیاء کی اور سینکڑوں اولیاء اللہ کے اقوال کا اگر ایک جملے میں نچوڑ عرض کروں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو وسوسوں سے دور ہو کے یقین کامل کی دولت پا چکا ہوتا ہے، وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اس کا یقین تیقن مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین، بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔
وہ جو ہے میری بات پر سائنسدان بیت تھا. اور محمود غزنوی والی ہندوستان وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیعت تھا. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا مامور غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے, اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر میں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی, ایک فتح. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی؟ کر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن میں چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح. بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی, سخت ڈاڈی عورت. ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا, دروازے پہ دستک دی. اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھڑکی پہ ڈر گیا, اتنی سخت بات, کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں, دور سے ملنے آیا. تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے, کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے دل میں تو گھروندا تھا, بہت بڑا زاویہ, بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا, تو یہاں کیا ماحول ہے, بالکل ہی بدلا ہوا, جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں, تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے. میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے, اللہ اللہ ہو رہی ہوگی, تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا. کہتا میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے, اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے, اور میں 3 مہینے کا سفر. چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی, لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لوں. کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑ دے آ رہے شیر پہ. فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی, میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے. حضور کا فرمان ہے ترمذی میں, فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا, توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی, میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے, بستر کی بڑی صاف ہے, وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے, میرا خیال کرتی ہے, زبان کی تلخ ہے, کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں, میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا, بیچاری رسوا ہو جائے گی, آخر میرے بچوں کی ماں ہے. اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا. فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے, اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا, اس نے کہا یہ مولوی کی حکمران ہی نہ بن جائے. اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کر دی. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے, ارد گرد عقیدت مند تھے, راش تھا, وہ بی بی بنی صبری آ گئی, سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی. کیا حال ہے, وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے. وہ پریشان ہو گئے کہ بابا اور اتنی بات ہوئی طوائف سے. پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی, پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا رات کو تو کھوٹے سکے دے گئے آپ. بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں, بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے. تو وہ پریشان تھی اور بی بی اداکاری کر رہی تھی. حضرت بڑے مطمئن ہے, رب کے بندے ہیں, بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے. جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے جا, دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا. یہ لفظ کہہ کے نا, یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے. وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر راج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی, جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی, ہاتھ باندھ دیے, کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ, مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا, میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دی, میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا, اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا.
मैं तेरे सदके जाऊं। अब मैं इस शहर वालों को बताऊं जी कि फखर जहां की बेटी कैसी होती है। ये लफ्ज कहते उसने अपना कपड़ा उठाया और चेहरे पे नकाब किया, कहने लगी सुनो शहर वालों, आज के बाद किसी तवाइफ का कोठा समझ के ना आना, मैंने उसे मस्जिद बना दिया है, कयामत तक मदीने वाले के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी। अल्लाह वालों का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है, ये उलझे ना, परेशान ना हो। और तीसरी बात, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, रब के बंदों की रातें मोबाइल पे नहीं गुजरती, सड़कों चौकों पे नहीं गुजरती। अल्लाह का कुरान कहता है उनकी रात या सजदे में गुजरती है या क़याम में गुजरती। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे तशरीफ फरमा थे। अब तो बड़ा बुरा हाल है, लोग सहाबा को बुरा कहते हैं अहले बैत का नाम लेके। मैं कहता हूँ हमें तो अहले बैत से प्यार करना ही सहाबा ने सिखाया है, उन्होंने बताया अदब क्या है। और साहिब तबकात, हालांकि उनका अंदाज बड़ा मुहक्किकाना है, बड़ी जान फटक के बाद वो चीज़ों को लाते हैं। वो फरमाते हैं दौड़े गए और फिर जाके अपने सर से पगड़ी खोली और फिर इमाम हुसैन का पैर जैसे ही साफ किया तो इमाम हुसैन ने पीछे किया, कहा हुजूर आप बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, तुम आप मेरे लिए इज्जत के काबिल है, मेरे नाना जान के आप गुलाम हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पैर छोड़ा नहीं, जोर से पकड़ लिया, रोने लगे, कहने लगे हुसैन तुझे नहीं देख रहा, मैं तो मोहम्मद अरबी की निस्बत को देख रहा हूँ। तो मेरे अजीज याद रखें इस बात को कि निस्बत एक हुस्न है, निस्बत एक तवानाई है, निस्बत एक वकार है, निस्बत की कदर करें। अगर अहलुल्लाह की कोई औलाद है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधे सीधे 2 + 2 के कायल थे, कोई चक्कर ही नहीं, बस जो मानता है ठीक है, नहीं मानता तो डंडा मंगाओ, सीधी सीधी जिंदगी थी। लेकिन निस्बत पर, प्यार पर, खुलूस पर, वफा पर हजरत उमर का भी कोई समझौता नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब से सनद लेने के लिए लोग हजारों मील का सफर करते थे, हजारों मील का। अब तो प्राइमरी टीचर बेचारा जा रहा हो ना साइकिल पे, तो उसका शागिर्द लैंड क्रूजर पे गुजरता है तो कई दफा उस्ताद पे धुआं छोड़ जाती है उसकी गाड़ी, उसे पता ही नहीं कि कितनी कदर वाले मामलात हैं ये। हजरत सैयदना इमाम आजम, लाखों लोग, करोड़ों लोग आज भी उनकी तकलीद करते हैं। इमाम साहब का कौल दुनिया में हुज्जत के तौर पे माना जाता है। आपके शागिर्द कहते एक बाग में बैठकर हम कुछ लिख रहे थे, बहुत सारी किताबें बिखरी हुई हैं चारों जान। जब आदमी तहरीर करता है ना, जो मुसन्निफ किताबें लिखने वाले हैं, वो दंगल का समा होता है, इधर चीज बिखरी है, कोई इधर चीज बिखरी है, बड़े उनके मामलात सख्त हो जाते हैं। शागिर्द कहने लगे हुजूर बस भी करेंगे तो 100 दफा आएगा, तो आप बूढ़े आदमी हैं, घुटनों में दर्द भी, आप 100 दफा खड़े होंगे। तो इमाम साहब फरमाने लगे ये 1000 दफा भी आया तो मैं 1000 दफा खड़ा हो जाऊंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि ये मेरे उस्ताद ये नहीं फरमाया कि मेरी फातिमा की बड़ी फजीलत है, ये तहज्जुद गुजार है। हजरत बीबी साहिबा के लिए
یہ لفظ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میری بیٹی قائم اللائل ہے، صائم الطہر ہے. یہ بہت بڑی عالمہ ہے، یہ آپ کو نہیں ملیں گے.
سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے پرنالہ آپ نے اکھیڑا؟ جناب عمر نے وجہ بیان کی، فرمایا وہ چھینٹے پڑتے تھے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، معقول وجہ اکھیڑ دیا۔ حضرت عباس کوئی تبصرہ نہیں، تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر۔ حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا،